ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے علامہ شبیر احمد چشتی نظامی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں۔ اکرم حیات بخشی وگرم حیات خواہی، اکرم حیات بخشی وگرم حیات خواہی، سر بندگی بخدمت بنہم کے بادشاہی، سر بندگی بخدمت بنہم کے بادشاہی۔ اب یہ جو مزہ ہے جسے چس کہتے ہیں، یہ جن کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہاں جی، یہ وہی رنگ ہے نا جو نظامی رنگ ہے۔ آج جشن نظام ہے، حضرت امیر خسرو کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ سر بندگی بخدمت بنہم کے بادشاہی، نہ شود نصیب دشمن، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت۔ سر دوستاں سلامت، سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی۔ حضرت امیر خسرو کے کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد زین، وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ محمد زین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، نظام دا پیر، نظام دا پیر، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری رحمتوں تیری رحمتوں چرن نہ لاگی، تیری رحمتوں چرن نہ لاگی، تیری رحمتوں چرن نہ لاگی۔ پیر نجام الدین آجا نجام الدین، پیر نجام الدین آجا نجام الدین، تیری رحمتوں چرن نہ لاگی، تیری رحمتوں چرن نہ لاگی۔ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ۔ ہر قوم کا اپنا ایک راستہ ہے، اپنا ایک قبلہ، اپنا دین ہے۔ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کردم، من قبلہ راست کردم، بر سمت کج کلا ہے، من قبلہ راست کردم، بر سمت کج کلا ہے، من قبلہ راست کردم۔ اس شعر کے بعد حضرت میر خسرو اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ رویم باسوے رویت، رویم باسوے رویت، اور حاکم بہا کے کویت، رویم باسوے رویت، 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 رویم باسوے رویت، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہے، حاکم بہا کے کویت، میں تو آپ کے کوچے کی حاک ہوں۔ رویم باسوے رویت، حاکم بہا کے کویت، روئے تو قبلہ گاہے، روئے تو قبلہ گاہے، اور کوئے تو سجدہ گاہے، روئے
تو قبلہ گاہ ہے، روئے تو قبلہ گاہ ہے اور کوئے تو سجدہ گاہ ہے۔ اس شعر کو سن کر حضرت محبوب الہی پر ایک ویدان سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت کی آنکھیں بند تھی تو اس وقت حضرت میرے حسن نے عرض کی، پر کوئے تو نشیستم، پر کوئے تو نشیستم بحالت تباہ، پر کوئے تو نشیستم بحالت تباہ، پر کوئے تو نشیستم بحالت تباہ، تباہ بحالت تباہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، حق فرید، حق حضرت صاحبزادہ پیر محمد ظہیر الدین نظامی صاحب چشتی سیالوی صاحب قمر العلوم معظمیہ بستی نظام الدین اولیاء گجرات سے، بستی نظام الدین اولیاء ویروال میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جملہ آپ کے جتنے پیر بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، مہمانان جی احتشام ہے، تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بستی نظام الدین اولیاء ویروال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت جشن نظام پاک میں ایک رنگ بندہ ہوا ہے، اور یہ بھی سلسلہ یہ حضور پیر سیال غریب نواز کا ہی سارا فیضان ہے۔ میں نے وہ عرض کیا تھا نا، وہ شمس جس کی کرنیں جہاں کو روشن کرتی رہیں، وہ کرنیں اپنی سوغات بانٹتی رہیں، تو وہ معظم آباد شریف میں بھی چمکا۔ تو اسی معظم آباد شریف کے اعلیٰ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ کے آستان پاک کے یہ پھول ہیں جو یہاں پر تشریف لائے۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں مختصر کرتے ہوئے مختصر حاضری کے لیے حضرت علام حضرت مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب خطیب مرکز جامعہ مسجد نواں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار، حق فرید یا فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، نظام دا پیر، نظام دا پیر، نظام دا پیر، لجپال لجپال۔ جشن نظام، جشن نظام، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد الأولين والآخرين۔ درود پاک شوق ذوق محبت کے ساتھ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ بعد از حمد و صلاۃ، آج کی یہ نورانی، وجدانی، عرفانی، ایقانی، ایمانی، قرآنی محفل پاک بسلسلہ محبوب الہی حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء
رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ الی یوم القیامہ آپ کی یاد میں منعقد ہے، جس کے روح رواں رونق بزم چشتیاں حضرت العلام الحافظ غلام حسین سیالوی مد اللہ تعالی ذلہ آج کی یہ محفل انہوں نے سجائی، یہ آج کی نہیں بلکہ ہر سال کی طرح یہ انوار کی برسات یہاں ہوتی ہی ہے، اور ہم سب مل کے یہ انوار کے موتی جو ہم چنتے ہی رہے ہیں انشاءاللہ چنتے رہیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، سٹیج پر بابرکت شخصیات تشریف فرما ہیں، اور جتنی لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے نا صاحبزادہ والا شان کو دیکھ کر، شاید آپ کو نہیں آئی ہوگی لذت، اس لیے کہ میرے بالکل قریب کے ہیں۔ جتنا کوٹ مومن سے یہ مغرب کی طرف ہے، اتنا کوٹ مومن سے میں مشرق کی طرف ہوں، بس اتنا ہی فرق ہے، درمیان میں کوٹ مومن ہے جی، درمیان میں کوٹ بھی مومن والا، ایمان والوں کا کوٹ، ادھر نصیر پور کلاں ہے، ادھر معظم آباد شریف ہے۔ تو یقین جانیے مجھے بڑی لذت محسوس ہے حضرت کے چہرے کی زیارت کر کے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کا درجہ عمل سے کہیں بہتر ہے، علم ہوگا تو عمل آئے گا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانہ میں علم کی وہ گتھیاں حاصل کی، علم کے لیے اتنا رسوخ پایا، اتنی محنت کی کہ وقت کے سب سے بڑے عالم ٹھہرے۔ یقین جانیے جب آپ کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو جوں آگے سیرت بندہ پڑھتا ہے نا، علم کے موتی جو ہیں، علم کے موتی بکھرتے جاتے ہیں۔ پھر جب بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے تو علم جو ہے اس کی شخصیت پر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے سارے انسان سارے کے سارے مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علوم نبوت پایا اور نظام الدین بنے۔ علوم نبوت کو اس رسوخ سے پایا، اور پھر وہ علم جو ہے لوگوں جب علم کو محنت، محبت، شوق اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جب حاصل کیا جاتا ہے، جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے نا، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ والعلماء کلہم نعام، فرماتے ہیں سارے علم والے سوئے پڑے ہیں الا العاملین، فرماتے ہیں جاگ وہ رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارک وسلم کے علم کو پایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ان عاملین میں ایک عظیم عرف و اعلیٰ شخصیت حضرت سید نظام الدین اولیاء ہیں۔ تو جب علم پر عمل کرتے ہیں بزرگ، پھر اس علم کی چاشنی اور اس علم کے شگفتہ پھول ان کے وجود اور ان کی زبان سے جڑتے ہیں۔ تو ایک غریب سا میراثی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ آ کر عرض کرتا ہے حضور والا بیٹیوں کی شادی ہے تو یہ رسم و رواج سارے ہندوستان کے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، جن سے ہم جان نہیں چھڑا رہے۔ حالانکہ جہیز جو ہے شرعی اعتبار سے
لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے، جہیز لڑکے والوں کے ذمہ ہے۔ احادیث مبارکہ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو سارے اخراجات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی جیب سے ادا فرمائے جہیز کے۔ اب یہ جہیز لعنت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، حالات کے مطابق وہ حالات کا ڈسا ہوا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ جناب بیٹیوں کی شادی ہے، پلے کچھ بھی نہیں، کچھ عطا فرما دیجئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے خوب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا تو آپ نے فرمایا اس وقت ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ میرے جوتے ہیں، یہ اٹھا لے اور لے جا۔ اور جو جوتے اٹھاتا ہے یقین جانیے وہ دنیا کا تاجدار بنتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری امت کے استاد ہیں، انہیں پوری امت کا استاد ہونے کا اعزاز اس لیے حاصل ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین اٹھا کر بغیر جھاڑے اکٹھے کر کے اپنی دائیں بغل کے نیچے رکھتا تھا، اس لیے پوری امت کے استاد ٹھہرے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جوتے لے جا، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ لے کر چل پڑا۔ ادھر خواجہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں بادشاہ سے کتنے موتیوں کے بورے انہیں انعام میں ملے، سونے کی تلوار انعام میں ملی۔ تو وہ ایک سرائے میں تشریف فرما ہیں، تو وہ میراثی بیچارہ وہ جوتے اٹھائے ہوئے، وہ دل ٹوٹا ہوا کہ اتنے بڑے آستانے پہ گیا، یہ جوتے ملے ہیں، اب انہیں میں کیا کروں گا۔ وہ بھی اس سرائے میں ٹھہرنے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے دیکھا، خوشبو پائی، فرماتے ہیں بوئے یار آمدم، میرے شیخ کی، میرے یار کی خوشبو مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ اٹھ کر تلاش کرنے لگے۔ تو یہ ہوتا ہے عشق اور جنون، جب مرشد پاک کے پاؤں کے ساتھ جو جوتا چمڑا لگ گیا، اپنے مرشد کی ان میں سے بھی خوشبو پا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یا بوئے یار آمدم۔ اب یہ ہیں وہ لوگ جو نظر سے عطا کرتے ہیں، جن کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برکات نمودار ہوتی ہیں۔ وہ جوتا مبارک آپ نے لیا اور اس کے بدلے میں سارے موتی، ساری دولت دے دی، اور آپ کے جوتے مبارک لے کر سر پہ رکھ کر جو ہے نا دوڑتے ہوئے دہلی شریف حاضر ہو گئے۔ جب پہنچے نا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء انتظار میں اپنے در اقدس پہ کھڑے ہیں اور فرمایا خسرو سودا کیا ہے پر بڑا سستا کر دیا ہے۔ تو اس سودے کی برکت یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سینے سے لگایا، آنکھیں بند کی اور اسی وقت اللہ کے محبوب کا دیدار بھی کروایا۔ اللہ پاک واہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری جشن نظام پاک میں پیش فرما رہے تھے۔ نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم با ایزو کے پیشے یار می رقصم۔ تو آ قاتل کہ از بحر تماشا خون من ریزی، تو آ قاتل کہ از بحر تماشا خون من ریزی، من آ بسمل کے زیر خنجر خون خار می رقصم۔
خوشارندی پمالش کنم صد پار سائی را زہے تقوی من با جبہ و دستار می رقصم منم عثمان ہارونی و یار شیخ منصورم منم عثمان ہارونی و یار شیخ منصورم ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم نمی دانم چے آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بعیزوں کے پیچھے یار بھی رقصم. تو اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے رنگ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے برادری اصغر صاحبزادہ محمد ضیاء القمر سیالوی نظامی وہ تشریف لائیں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار حق فرید، حق فرید، حق فرید، نظام دا پیر، لجپال لجپال. دروشی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صاحب جی سلطان جی تم بڑو غریب نواز اپنا کر کے راکھیو توہیں باں پکڑے کی لاج موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام تو صاحب مورا محبوب الہی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام. ہماری چنریا پی کی پگریا ہماری چنریا پی کی پگریا وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے نجام وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے نجام تو صاحب مورا محبوب الہی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام. آن پری در بار تہارے آن پری در بار تہارے موری لاج شرم سب رکھ لے نجام موری لاج شرم سب رکھ لے نجام تو صاحب مورا محبوب الہی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام. نجام الدین اولیاء ہے نجام الدین اولیاء ہے پیر میرو پریم پریت کا سنگ دے نجام موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام تو صاحب مورا محبوب الہی. ایک لطیف بات پیش کر کے میں آخری حاضری کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے آقا کریم نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. علماء بھی بیان کرتے ہیں مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ نماز ہے فرض ہے پڑھنی ہے
ہمارے حضرت حضور محبوب الہی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح بیان فرمائی. فرماتے ہیں آقا کریم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نماز میں تھی. حضرت بی بی پاک کو نماز کی حالت میں دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ نماز میں ہے. یہ حضرت نظام پاک ہے جن کا ہم جشن منا رہے ہیں. برادرم مہر محمد عرفان ریاض سیالوی، برادرم مہر محمد عرفان ریاض سیالوی تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گفتم کے روشن از قمر، گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخ سارے منس، گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخ سارے منس، گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخ سارے منس، گفتم کے روشن از قمر، گفتہ کے رخ سارے منس، گفتم کے شیریں از شکر، گفتم کے شیریں از شکر، گفتہ کے گفتار منس، گفتم کے شیریں از شکر، گفتہ کے گفتار منس، گفتم طریق عاشقی، گفتہ وفاداری بود، گفتم طریق عاشقی، گفتہ وفاداری بود، گفتم مکن جور و جفا، گفتم مکن جور و جفا، گفتہ کے انکار منس، گفتم مکن جور و جفا، گفتہ کے انکار منس، گفتم مکن جور و جفا، گفتہ کے انکار منس، گفتم کے مرگ ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم کے مرگ ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم کے درد مرگ ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم کے مرگ ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منس، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منس، گفتم کہ حور آپری، گفتہ کے منشا ہے بتاں، گفتم کہ حور آپری، گفتہ کے منشا ہے بتاں،
گفتم کہ خسرو ناتواں گفتم کہ خسرو ناتواں گفتہ پرستار منحس گفتم کہ خسرو ناتواں گفتہ پرستار منحس گفتم کہ خسرو ناتواں گفتہ پرستار منحس ماشاءاللہ